ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے میں پڑھا گیا ہے، بس 5 یا 7 منٹ کے اندر میں مختصر طور پر اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ جو خطبہ آپ کے سامنے میں پڑھا گیا ہے، یہ خطبہ، اس کا نام ہے خطبہ حاجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو خطاب کرنا ہوتا، کسی کو سمجھانا بجھانا ہوتا تھا تو یہی خطبہ پڑھا کرتے تھے، چاہے جمعہ کے دن ہو، چاہے عید بقرعید کا موقع ہو یا چاہے نکاح کا موقع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے کو پڑھا کرتے تھے جو کہ ابھی آپ کے سامنے میں پڑھا گیا ہے۔ اس خطبے کے اندر میں پہلی بات جو بتلائی گئی وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں چاہے سکھ ہو چاہے دکھ ہو، ہمیشہ اس کو اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اگر سکھ میں ہو تو کبھی ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر دکھ میں ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کے سامنے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، دیکھو میں بہت پریشان ہوں، میں بدحال ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا۔ کبھی انسان کو چاہیے کہ کسی کے سامنے میں شکایت نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی آپ کی زندگی میں موڑ آئے، آپ ہمیشہ اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ اگر آپ دکھ میں اور مصیبت میں ہیں تو یقین جانیے اس دکھ اور مصیبت سے صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو نکال سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، کسی پہ بھروسہ مت کیجیے۔ اگر آپ کسی پر بھروسہ کریں گے تو وہ انسان آپ کے دل کو توڑ دے گا، اور اگر مکمل طور سے اللہ کو چھوڑ کے کسی پر بھروسہ کریں گے تو اس کا نام شرک ہے، اور شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ آپ اللہ کے ذات پہ توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان آپ کی زندگی میں ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو بہلانے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے، اور آپ کو جہنم سے قریب کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ آپ شیطان کی بات مت مانیے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، شیطان سے پناہ مانگیے۔ چوتھی بات جو آپ کو سامنے میں بتلائی گئی ہے کہ آپ جو کچھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بس اتنا ہی کیجیے، زیادہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اشترا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اشترا اپنے من کے مطابق کرتے ہیں تو حدیث کے مطابق یا شریعت کی اصطلاح میں اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم بھریے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں خطبے کے طور پہ بیان کی گئی۔ اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، ہم اور آپ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ نکاح کا مقصد جو حدیث کے اندر میں بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کے اندر میں وہ آدمی یا وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہو، اگر وہ زنا کرتا ہے یا کرتی ہے تو شریعت میں اس کو کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو سنسار، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پتھر سے مار کر کے اس کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ نکاح کا مقصد ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی عفت و پاک دامنی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی
جب اپنی بیوی سے اس کی بستر پر ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس میں اس کو کیا ثواب ہے؟ اپنی بیوی سے وہ ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر وہ آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ میں ضرورت پوری کرے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ تو کہا اس کو گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ غیر عورت سے وہی کام کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، تو جائز طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کا مقصد ادھر ادھر منہ مارنا نہیں، نکاح کا مقصد اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر دوڑانا نہیں، نکاح کا مقصد اپنی عزت و آبرو کو بیچ لینا نہیں، نکاح کا مقصد اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر دینا نہیں، بلکہ حفاظت کرنا ہے۔ دونوں کی ذمہ داری مکمل طور سے بنتی ہے کہ انسان اور عورت جو ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ دوسرا یہ کہ مرد قوام ہے، یعنی مرد عورت پر حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ کوئی شخص یہ نہ کہے یا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، حاکم نہیں ہے، حکومت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، مرد عورت پر حکومت کرے گا، نہیں، بلکہ مرد جو ہے یہ عورت کا نگہبان ہے، اس کی دکھ سکھ کا، اس کی عزت و آبرو کا، اس کے مال کا، اس کے بچوں کا، اس کے رشتہ داروں کا، سب چیز کا دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اور اس کے آگے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بعضهم علی بعض الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد کو کہیں پر عورت پر فضیلت دی گئی ہے اور کہیں پر عورت کو مرد پر فضیلت دی گئی ہے۔ اگر مرد باہر میں کماتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کر کے دو پیسے کما کر کے گھر میں لاتا ہے، اپنی بیوی بال بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اس کے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بال بچے کی تربیت کرتی ہے، اور سب سے بڑی بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ تو کہیں عورت بڑی ہے کسی معاملے میں تو کہیں مرد بڑا ہے کسی معاملے میں۔ جہاں پہ عورت کی ذمہ داری ہے وہ مرد نہیں نبھا سکتا، جہاں مرد کی ذمہ داری وہ عورت نہیں نبھا سکتی۔ تو اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت، ہر شوہر اور ہر بیوی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے اور اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر میں داخل کرے گا، اگر اس نے اپنے مرد کی یا اپنے شوہر کی حق تلفی کی ہو، ذمہ داری کو نہیں نبھائی ہوگی، اللہ سوال کرے گا کہ تمہاری بیوی تھی، تمہاری ذمہ داری میں تھی، تم نے اس کا حق ادا کیا۔ اسی طریقے سے بیوی سے پوچھا جائے گا مرد کے تعلق سے کہ تمہارا شوہر تھا، تمہاری دیکھ ریکھ کرتا تھا، تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو دونوں ایک دوسرے کی ذمہ دار ہیں۔ لہذا آج کے خطبے میں جو اس بات کو بتلایا، یقینی بنایا گیا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری سمجھے اور بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے، اور دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بس حاکم ہے، حاکم بنا بیٹھا، اس کو مار دے، اس کو گھر سے باہر نکال دے، تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو گئی، تھوڑی سی نمک کھانے میں زیادہ ہو گئی تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ دے، اس کو ایسا اس کے ساتھ میں غیر سلوک کرے جو جانور جیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر میں کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا اس دنیا کی زندگی میں۔ اگر مرد کے اندر میں کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، تو عورت کو چاہیے کہ کسی کے سامنے میں جا کر کے اپنے مرد کی کمزوری اور خامیوں کو بیان نہ کرے، اس کے عیب کو کسی کے سامنے میں ظاہر نہ کرے۔ اگر عورت کسی اپنے مرد کی کمزوری اور اس کے عیوب کو کسی دوسرے کے سامنے میں بیان کرتی ہے تو گویا کہ اپنے مرد کو ننگا کرتی ہے، اپنے مرد کو ننگا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے اندر میں کوئی خرابی یا کمزوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت ماں ہوا کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا اگر تم عورت کو سیدھی کرنے کے لیے جاؤ گے تو تم اس کو اور ٹیڑھا کر دو گے۔ اس لیے عورت صنف نازک ہے، اس کے مزاج میں نازک پن ہے، تو اس کو بڑے اچھے سے، پیار سے اور نرم انداز میں اس کو سمجھا بجھا کر کے رکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر تم عورت کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اس کو ٹیڑھا
کر دو گے۔ تو عورت کے اندر میں کوئی خرابی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو مرد کو چاہیے کہ کسی دوسرے کے سامنے میں چاہے کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کی کمزوری اور اس کی خرابی کو کسی کے سامنے میں بیان نہ کرے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی کمزوری اور اس کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے تو گویا کہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے میں ننگا کرتا ہے، سب کے سامنے میں ننگا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کی خرابی، ایک دوسرے کی کمزوری اور ایک دوسرے کو عیوب پر پردہ ڈالتے ہوئے زندگی بسر کیجئے گا تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی کتنے اچھے طریقے سے بسر ہوگی۔ تو آج جو خطبہ پڑھا گیا اور جو آپ جو دلہا ہیں جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ ذمہ دار بن چکے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو ذمہ داری بتلائیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے شوہر کے تعلق سے، اور آپ شوہر ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی بیوی کے تعلق سے۔ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھ لیجئے۔ اس طریقے سے اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھے سے بسر ہوگی، ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی کمزوری اور خامیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، دوسرے کے سامنے میں بیان کریں گے، شک و شبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے تو معاف کیجیے گا آپ کی زندگی کی گاڑی زیادہ دن تک نہیں چل سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں گے، اور شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو الگ کر دے، دونوں کی زندگی کو تباہ کر دے۔ دو آدمی تباہ نہیں ہوتے، دو گھر، دو پریوار، اور اگر اس کے بچے ہوں تو بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شوہر اور بیوی کو الگ کرنے میں خوش ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو موقع مت دیجیے، اپنی زندگی میں اطاعت و فرما برداری لائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ابھی حاضرین مجلس ہیں سب کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ابھی جو نکاح ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے الہ العالمین تو اس میں برکت عطا فرما، میاں بیوی کے دلوں کو محبت اور الفت کے ساتھ میں جوڑ دے۔ الہ العالمین دونوں میاں بیوی کو اطاعت گزار بنا۔ الہ العالمین دونوں شوہر اور بیوی کو نمازی بنا۔ الہ العالمین دونوں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ امتیاز خان جناب سبحان امتیاز صاحب کی وکالت میں اور دو گواہ جناب محمد اعظم اور جناب نہال احمد صاحب کی موجودگی میں مہر 15,000 روپے کے عوض آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہے، آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو محبت الفت سے جوڑ دے۔ آپ لوگ سب ان کو دعا دے دیجئے، انشاءاللہ۔